بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنی لأمد الہم عند احتضارہ بأوجاء مرقال تروح وتغتدی امون كألواح الإيران نسأتها على لاهب كأنه زهر برجدی جمالیۃ وجناء تردی كأنها سفنجۃ تبری لأزعار اربدی۔ یہاں سے لے کے آگے بہت دور تک جو اشعار ہیں ان اشعار میں اونٹنی کا ذکر ہے، اور شاعر نے یہ بتایا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے میں اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر جاتا ہوں اور اس معاملے کو حل کرتا ہوں۔ تو جس اونٹنی پہ سواری ہوتی ہے اس اونٹنی کا اس میں تذکرہ ہے۔ وَإِنِّي اور یقیناً میں لَأُمْضِي، امضا کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو پورا کر دینا، مضا کا معنی گزر جانا، اور امداحو کا معنی گزار دینا یعنی پورا کر دینا۔ الہم کا معنی ہوتا ہے ما یہم کا، جو آپ کے حق میں اہم ہو۔ یہ مصدر ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی اہم کام۔ عند احتضارہ، احتضارہ کا معنی ہوتا ہے حاضر ہو جانا، وقت آ جانا۔ تو جب بھی کسی بھی اہم کام کا وقت آتا ہے لأمضی الہم، تو میں اپنا اہم کام کر گزرتا ہوں۔ جب بھی اہم کام کا وقت آتا ہے تو میں اپنا اہم کام کر گزرتا ہوں۔ کس اونٹنی پہ سوار ہو کر؟ بأوجاء مرقال، اوجا ایوجن سے بنا ہے، ایوجن کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا۔ تو جو اونٹنی بہت تیز چلتی ہے وہ دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتی ہے کہ وہ سیدھے نہیں بلکہ ٹیڑھی چل رہی ہے، پیر جو اس کے پڑنے میں سیدھے معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پہ جو برق رفتار اونٹنی ہوتی ہے اس کو اوجا کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں ہوجا لکھا ہے۔ ہوجا یہ ہوجن سے بنا ہے، ہوجن کا معنی ہوتا ہے پاگل ہونا۔ تو گویا کہ وہ اتنی تیز رفتار اونٹنی ہے کہ دیکھنے میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ ہوش و حواس بھی ہے، بلکہ ایک پاگل کی طرح دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو اوجا بھی لکھا ہو یا ہوجا لکھا ہو، دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہے، دونوں سے مراد برق رفتار اونٹنی ہے۔ مرقال، ارقلا کا معنی بھی ہوتا ہے تیز رفتار، سیدھے تیز رفتار کو بولتے ہیں۔ ایک مخصوص قسم کی چال ہوتی ہے، اسی چال سے مرقال مفعال کے وزن پہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تروح و تغتدی، راح یروح کسی کام کو شام میں کرنا، اغتدا کسی کام کو صبح کرنا۔ تو کہا کہ ایک ایسی برق رفتار اونٹنی کے اوپر سوار ہو جاتا ہوں جو شب و روز چلتی ہی رہتی ہے، صبح و شام چلتی ہی رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سب ترجمہ؟ جب اہم کام پیش آ جائے تو میں اہم کام کر گزرتا ہوں ایسی برق رفتار اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر جو صبح و شام چلتی رہتی ہے۔ امون، امون یہ کثیر الامان کے معنی میں ہے، بہت زیادہ پرامن اونٹنی ہے، ٹھوکر کھا کے گرتی نہیں ہے، اسی لیے بہت پرامن ہے۔ کالواح الایران، کہیں پہ ایران لکھا ہے کہیں پہ اران لکھا ہے، اس میں الایران لکھا ہے۔ الایران کسے کہتے ہیں؟ التابوت العظیم، جو بڑا تابوت ہوتا ہے جس پہ مردے کو لٹاتے ہیں، اس کا جو تختہ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، تو اسی کو کہا کالواح الایرانی، وہ بڑی پرامن اونٹنی ہے، اور اس کی پشت جو ہے کالواح الایرانی، یہ مردے کو لٹانے والے یا تابوت کے تختے کے طریقے سے اس کی پیٹھ ہے، گرتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ نسأتها، نسأتها یہ سین سے ہے، نسأ کا معنی ہوتا ہے کسی کو لاٹھی سے مارنا۔ قرآن پاک میں آیا ہے الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، المنسأ معنی لاٹھی، اور نسأ کا معنی ہوتا ہے لاٹھی سے مارنا۔ علی لاہب، اللاہب کا معنی ہوتا ہے الواسع، راستے کو کہتے ہیں نمایاں راستہ، واضح راستہ۔ تو گویا کہ یہ صفت ہے طریق لاہب اس طور پہ۔ کأنہ زہر برجدی، زہر کا معنی ہوتا ہے پشت، اور برجد کسے کہتے ہیں؟ کساون مخطط، یہ دھاری دار چادر کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ میری اونٹنی بڑی پرامن ہے، یا پھر یہ کہ میری اونٹنی تابوت کے تختوں کی طریقے سے بڑی پرامن ہے۔ نسأتها علی لاہب، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک سیدھے راستے پہ ہانک دیا ہے۔ نسأ بمعنی زجرا، کہ آپ نے اسے لاٹھی کے ذریعے سے اسے ایک سیدھے راستے پہ ہانک دیا ہے، اور وہ سیدھا راستہ ایسے ہے جیسے کہ دھاری دار چادر کا بالائی حصہ ہوتا ہے، کوئی دھاری دار چادر ہو اس پہ جو لکیریں سیدھی سیدھی بنی رہتی ہے، ایسے سیدھے راستے کے اوپر آپ نے اسے لاٹھی مار کر کے ہانک دیا ہو، تو جیسے اونٹنی چلتی رہتی ہے اس طریقے سے ہے وہ اس کی پشت۔ جمالیۃ، یہ اونٹنی ایسی ہے جو الناقہ التی تشبہ الجمل، یہ اونٹنی ہے لیکن یہ کس کے مشابہ ہے؟ اونٹ کے مشابہ ہے۔ جمالیہ اونٹ کے مشابہ ہے۔
وجناؤ، الوجنا کا معنی ہوتا ہے عظیمت الوجنین، کہ اس کے جبڑے بڑے بڑے ہیں، وجنا کا معنی عظیم الوجنتین۔ تردی، ردا یردی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ کأنہا سفنجتن، سفنجہ کہتے ہیں مادہ شتر مرغ کو۔ تبری، برا یبری اور ام برا یمبری، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، تبری معنی ظاہر ہونا۔ ازارا، ازارا کا معنی ہوتا ہے قلیل الشعر، جس کے بال کم ہوں، اور اربت کا معنی ہوتا ہے خاکستری رنگ کا ہونا۔ تو جانوروں میں، انسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت کو برانگیختہ کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ گوشہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ لیکن جانوروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نر اپنے مادہ سے خواہش پوری کرنا چاہے تو وہ اس کو بھڑکاتا ہے، دوڑاتا ہے۔ تو جب مرد کے اوپر، نر کے اوپر جوش سوار ہو جائے اور وہ مادہ کو دوڑائے، تو جس طریقے سے مادہ جانور دوڑتا ہے اسی طریقے سے تو وہ جو دوڑنے کی رفتار ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ ایک دوڑا رہا ہے، دوسرے دوڑ رہی ہے، تو دوڑانے والا اس لیے دوڑا رہا ہے تاکہ اسے اور جوش آئے، اور یہ بہت جوش سے دوڑ رہا ہے۔ تو وہ جو جانوروں کے دوڑنے کی حالت ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ تو شعر کا ترجمہ ہے، وہ اونٹنی ایسی ہے جو اونٹ نما ہے، وجناؤ اس کے جبڑے بڑے ہیں، وہ دوڑتی ہے اونٹنی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کأنہا سفنجتن، کہ وہ مادہ شتر مرغ ہے جو کم بالوں والے خاکستری رنگ کے نر شتر مرغ کے آگے دوڑ رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے صاحب ترجمہ؟ کانہا سفنجتن، گویا کہ وہ مادہ شتر مرغ ہے جو کم بالوں والے خاکستری رنگ کے نر شتر مرغ کے آگے دوڑ رہی ہے۔ تو جیسے وہ دوڑتی ہے مادہ شتر مرغ، اسی طریقے سے ہماری اونٹنی دوڑتی ہے۔ پھر جب یہ دوڑتی ہے تو تباری اطاقن ناجیاتن و اطبعت وظیفن وظیفن فوق مورم معبدی، بارہ یباری مبارات، اس کا معنی مقابلہ آرائی کرنا، یہ لفظ آپ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اطاق یا عتیق کی جمع ہے، جس کی نسل اور اصل ثابت ہو اس کو عتیق کہتے ہیں، اسی کی جمع اطاق ہے۔ نجا کا معنی ہوتا ہے تیز رفتار ہونا، برق رفتار ہونا، تو اسی سے ناجیات ہے۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے لانا کسی بھی چیز کا۔ وظیفن وظیفن، وظیف کا معنی ہوتا ہے پیر، تو وظیفن وظیفن ایک پیر کو دوسرے پیر کے پیچھے لانا۔ المورو کا معنی ہوتا ہے الطریق، راستہ۔ معبد کا معنی ہوتا ہے پختہ۔ تو یہ اونٹنی ایسی ہے کہ تباری اطاقن ناجیاتن، یہ برق رفتار اصیل اونٹوں کا مقابلہ کرتی ہے، یا برق رفتار اصیل اونٹنیوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ تباری مقابلہ کرتی ہے اطاقن اصیل، ناجیاتن برق رفتار اونٹنیوں کا۔ و اتبعت وظیفن وظیفن، اور وہ اپنا ایک پیر دوسرے پیر کے پیچھے رکھتی ہے، یعنی جہاں یہ پیر رکھا سامنے کا تو وہ اٹھایا تو جو پچھلا پیر ہے وہ سامنے پیر کی جگہ رکھتی ہے، یہ بالکل یعنی بہت دور دور تک قدم رکھتی ہے۔ و اتبعت وظیفن وظیفن، ایک پیر کے پیچھے یا ہاتھ کے بعد پیر رکھتی ہے، یا ایک پیر کے پیچھے پیر رکھتی ہے، فوق مورم معبدی، پختہ راستے کے اوپر، اس طریقے سے وہ دوڑتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ کہا تربعت الخفین فی الشول ترتعی حدائق مولی الاسرۃ اغیدی، اس کے بعد کسی بھی جانور کے نشو و نما میں اس کے دانے پانی کا بڑا اعتبار ہوتا ہے، تو یہاں سے اونٹنی کی خوبصورتی اور اس کے برق رفتاری کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹنی کہاں موسم ربیع میں رہتی ہے۔ تو تربع، تربع کا معنی ہوتا ہے اقامہ فی موسم الربیع، موسم ربیع میں دن گزارنا۔ الخفین، یہ تثنیہ ہے قف کا، اور قف کہتے ہیں کوئی بھی بالائی جگہ کو، یا پھر خفین ایک جگہ ہی کا نام ہے جو بہت بلندی پر واقع تھی۔ تو تربعت الخفین، دونوں صورتوں میں جو حصہ بلند ہوتا ہے جہاں پہ عام جانور چرتے نہیں وہ جگہ بہت اچھی ہوتی ہے، یا خفین کوئی وادی ہے جہاں پہ گھاس بہت اچھی ہوتی ہے۔ پھر شول، شول جو ہے یہ شائل اور شائلہ کی جمع ہے۔ شالہ یشولو کا معنی ہوتا ہے جانور کا دودھ کم ہونا اور اس کے تھنوں کا سوکھ جانا۔ تو جو جانور دودھ نہیں دیتا ہے تو وہ جانور جو ہے بہت صحت مند ہوتا ہے، جس کا دودھ نکال لیا جائے وہ نسبتاً کمزور ہوتا ہے۔ تو کہا تربعت الخفین فی الشولی، کہ اس نے موسم ربیع گزارا ہے، تربعت اس اونٹنی نے موسم ربیع کو گزارا ہے، فی الخفین مقام خفین میں، فی الشولی ایسی اونٹنیوں کے ساتھ جن کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ تو جن اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو چکا، جن کے تھنوں میں دودھ نہیں، ایسی اونٹنیوں کے ساتھ اس نے موسم ربیع کو مقام خفین میں گزارا ہے، یعنی یہ کہ بہت صحت مند اونٹنی ہے، اچھا گھاس کھاتی ہے، موسم ربیع کے بہاروں سے لطف اندوز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھی بھی وہ ہے جن کا دودھ نہیں نکالا جاتا، تو اس کا بھی دودھ نہیں نکالا جاتا۔ تربعت میں جو ضمیر ہے
اسی سے یہ حال واقع ہے۔ ترتعی حدائق مولی الاسرتی اغیدی، ارتعا یہ رعا یا رعا سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چرنا۔ حدیقتن کی جمع حدائق ہے۔ مولی، مولی کیا ہے؟ یہ ولی سے بنا ہے۔ ولا یلی کا معنی ہوتا ہے دوبارہ بارش ہونا۔ جب پہلی مرتبہ کہیں پہ بارش ہوتی ہے تو اس بارش کو الوسمی کہتے ہیں، اور دوبارہ جو بارش ہوتی ہے اس کو الولی کہتے ہیں۔ تو وسمی کا معنی ہوتا ہے ایسی بارش جو زمین پہ آ کے اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے، سبزہ اگاتی ہے۔ اور ولا یلی معنی بعد میں آنا، تو جو بارش دوبارہ آتی ہے اس کو ولی بولتے ہیں، اور ایسی جگہ کو مولی بولتے ہیں سب۔ تو گویا کہ بار بار بارش کسی زمین پہ ہو تو وہ زمین بہت اچھی ہوگی۔ اسرتن یہ کیا ہے؟ کس کی جمع ہے؟ سر کی جمع ہے۔ سر کا معنی ہوتا ہے عمدہ ہونا، بہتر ہونا۔ تو مولیج الاسرہ کا معنی ہوتا ہے کہ عمدہ جگہ پہ دوبارہ بارش ہونا۔ اغید، اغید کا معنی ہوتا ہے نرم و نازک ہونا، کسی بھی نرم نازک جگہ کو کہتے ہیں، چیز کو۔ تو اس نے ایسے باغات میں چرتے ہوئے موسم ربیع کو گزارا ہے، ترتعی حدائقہ، ایسے باغات کو چرتے ہوئے موسم ربیع کو گزارا ہے، مولی الاسرتی کہ جہاں کے عمدہ مقامات پہ دوبارہ بارش ہوئی ہے، مولی الاسرہ کہ جس کے عمدہ مقامات پہ دو بار بارش ہوئی ہے، اغیدی اور وہ جگہ بھی بہت نرم خرام ہے، عمدہ ہے۔ تو عمدہ جگہ پہ بارش والی زمین میں اور مقام قفین میں اور دودھ نہ دینے والی اونٹنیوں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگائے کہ وہ کتنی اچھی اونٹنی ہے، کیا تھر ایسی اونٹنی۔ طریع الی صوت المحیب وتتقی بذی خصل روعاتی اکلف ملودی، تو جو اونٹنی دودھ دیتی ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو اونٹنی حاملہ ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ تو ایک تو نفی کر دی کہ یہ اونٹنی دودھ نہیں دیتی ہے، تو پھر حمل کی بھی نفی کر رہا ہے یہاں پہ شاعر۔ کہا تریعو، را یریعو کا معنی ہوتا ہے فوراً پلٹ آنا، اس کے کانوں کا ذکر ہے۔ تریعو الی صوت المحیب، صوت کا معنی آواز ہے۔ احابہ یحیبو کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، اور احابہ کا معنی جانور کو آواز دینا بھی۔ تریعو الی صوت المحیبی، یہ اونٹنی ایسی ہے جو اپنے مالک کی آواز پہ فوراً متنبع ہو جاتی ہے، فوراً پلٹ آتی ہے۔ وتتقی، اتقا کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ بذی خصلن، الخصلتو کا معنی ہوتا ہے مجموعہ، اسی کی جمع کیا ہے؟ خصل ہے۔ تو ذی خصل جو ہے یہ بالوں کا مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے موصوف مقدر ہے، وہ ہے ذنب، ذنب کا معنی ہوتا ہے دم۔ وتتقی بذنب ذی خصل، وہ بالوں والے دم کے ذریعے سے بچ جاتی ہے، اپنے مالک کی آواز پہ فوراً پلٹ آتی ہے اور بالوں والے دم کے ذریعے سے بچ جاتی ہے۔ کس سے بچتی ہے؟ الروعاتو کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، اسی کی جمع روعات ہے۔ اکلف، اکلف کسے کہتے ہیں؟ ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کا رنگ مائل بسیہ ہو، جو سرخ ہو، مائل بسیہ ہو۔ اور البدا یلبدو کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا چپک جانا۔ تو جو بالکل مست اونٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں صاحب؟ گندگی کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ جو بھی بول و براز ہے وہ کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو ان کی جو دم ہوتی ہے وہ بول و براز کی وجہ سے چپکنے لگتی ہے صاحب۔ یہ بتانا ہے کہ مستی والا، شہوت والا اونٹ اگر کوئی ہو تو اس کی دم کیا رہتی ہے؟ بالکل پھیلی ہوئی نہیں رہتی، وہ چپکتی رہتی ہے۔ تو کہا کہ یہ تتقی، تو ایسا جو اونٹ ہے جو بالکل مست ہو، وہ اونٹ اس پہ حملہ کرنا چاہے تو اونٹ کا حملہ کیا ہوگا؟ اونٹنی کے اوپر، اس سے مستی کرنا چاہے تو وہ کسی کو مستی کرنے نہیں دیتی ہے، وہ فوراً اپنے دم کو آڑی لے آتی ہے اور اس کے حملوں سے بچ جاتی ہے، یعنی وہ حاملہ نہیں ہوتی ہے، کسی اونٹ کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی۔ تو دوبارہ ترجمہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی آواز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتی ہے اور بالوں والے دم کے ذریعے سے بچ جاتی ہے۔ کس سے بچ جاتی ہے؟ سرخ مائل بسیہ، مست اونٹ کے حملوں سے، روعات اکلف ملبد، تو وہ کسی کو قریب آنے نہیں دیتی ہے۔ یہ ایسی اونٹنی ہے صاحب۔ پھر اس کے آگے دیکھیے کہ اس کی دم کا ذکر آیا نا، تو دم کیسی ہے؟ تو کہا کہ دم اتنی بڑی ہے، آپ دیکھنا چاہیں اس کی دم کو تو نیٹ پہ سرچ کرے تب بھی نہیں ملے گی۔ کہا کہ جیسے گدھ ہوتا ہے، گدھ کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے جو مردوں کو کھاتا ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے نا گدھ، تو گدھ کے جو پر ہوتے ہیں، جو پنکھ ہوتے ہیں، جو بازو ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ گدھ ہی بڑا ہوتا ہوگا۔ تو کہا کہ اس کی، ہماری جو اونٹنی ہے اس کی دم اتنی بڑی ہے، لگتا ہے کہ وہ دم نہیں ہے، جیسے کہ گدھ کے دو پنکھ لا کر کے اس میں سل دیا گیا ہو، مضبوط جوڑ دیا گیا ہو، اس طریقے سے وہ اونٹنی ہے۔ تو کہا کأن جناح مدرحی، الجناح کا معنی ہوتا ہے بازو،
پہلو، اور المدرح کا معنی ہوتا ہے النسر الابیض، سفید گدھ کو کہتے ہیں۔ تکنفا کا معنی ہوتا ہے احاطہ بھی۔ الحفافو کا معنی الجانب حفافہ جانبہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سفید گدھ کے دو بازو لا کر کے تکنفا حفافہ ہماری اونٹ کے دم کے کنارے لگا دیا گیا ہے۔ دم جو رہتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو دو سفید گدھ کے پروں کو لا کر کے وہاں پہ چسپاں کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد شکا فی العصیبی بمصردی، شکا کا معنی ہوتا ہے سینہ، عصیب کا سینہ کا مطلب یہ سینہ نہیں، سلنا جس کو کہتے ہیں، سلائی کرنا۔ العصیب کا معنی ہوتا ہے جو دم کی ہڈی ہوتی ہے اس کو عصیب کہتے ہیں۔ مصرت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو سوئی ہوتی ہے، اور ایک بورا وغیرہ سلنے کے لیے جو موٹی سوئی ہوتی ہے نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ سوجا بولتے ہیں، کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، سوا بولتے ہیں ہمارے طرف بھی۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شکا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ راجع ہے کس کی جانب؟ جناح کی۔ تو سفید گدھ کے دو بازو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کو اس کی دم کی ہڈی میں سوجے سے سل دیا گیا ہے، سوئے سے سل دیا گیا ہے۔ کسی کی دم ہو، اس میں دو پروں کو لا کر کے مضبوط طریقے سے سل دیا جائے، تو جتنی بڑی پھیلی ہوئی دم لگتی ہے، ویسی دم میری اونٹنی کی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسی زبردست اونٹنی ہے۔ فطوراً بھی خلف الزمیلی وطارتاً علی حشفن کشنی ذاب ممجدی مجددی۔ تو یہ تو دم کتنی بڑی ہے وہ بتلا دیا، لمبی کتنی ہے وہ کیسے معلوم ہوگا صاحب؟ تو وہ بھی دیکھیے صاحب۔ فطوراً بھی خلف الزمیل، وہ دم اتنی بڑی ہے کہ کبھی وہ دم اٹھاتی ہے، طور کا معنی کبھی بھی۔ فطوراً یضربو بھی، یضربو کو یہاں مقدر مان لیجئے، خلف کا معنی پیچھے، الزمیل اس شخص کو کہتے ہیں جو شہسوار کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے۔ ایک آدمی وہ جو اونٹ چلا رہا ہے، جانور چلا رہا ہے، اور دوسرا جو اس کے پیچھے بیٹھا ہے اس کو زمیل کہتے ہیں نا۔ تو کبھی تو وہ اپنی دم زمیل کے پیچھے مارتی ہے، تو جیسے ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے، دوسرا آدمی اس کے پیچھے بیٹھا ہے، اس کے پیچھے جو حصہ رہتا ہے اس کا، تو دم جب اوپر اٹھاتی ہے تو وہاں آ کر کے لگتی ہے سب، ہے نا۔ وطارن تن، اور کبھی وہ دم مارتی ہے کس کے اوپر؟ علی حشفن، الحشفو کا معنی ہوتا ہے خشک ہو جانا کسی بھی چیز کا، ہے نا۔ تو جیسے چھوارا جسے بولتے ہیں نا، تو خشک کھجور کو کیا کہتے ہیں؟ حشف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تھن کے لیے استعارہ کیا ہے۔ کشنی، الشنو کا معنی ہوتا ہے کیا؟ جو مشک ہوتا ہے، بوسیدہ مشک جس میں پانی رکھتے ہیں بالکل بوسیدہ ہو، اس کو شن کہتے ہیں۔ زاون، زوا یزوی کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا مرجھا جانا، سوکھ جانا۔ مجددن، مجددن کا معنی ہوتا ہے انقطع لبنہ، اس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے۔ تو کبھی تو وہ دم اوپر مارتی ہے، اور کبھی ایسے خشک تھن کے اوپر مارتی ہے۔ زاون جو سوکھ چکا ہے، مجددی جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، کشنی اور جو بوسیدہ مشک کے مانند ہو چکا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ دودھ نہیں دیتی ہے، تو کبھی وہ دم جو ہے نیچے اپنے تھنوں پہ مارتی ہے، اور کبھی اوپر مارتی ہے، تو اس کا مطلب بڑی لمبی دم کی مالک ہے۔ جو لمبی دم ہے وہ عالی صفات ہوتی ہے، جو مختصر ہے بڑی واہیات ہوتی ہے، سب ہے نا۔ یہ حال ہے۔ یہ تو ہو گیا صاحب دم کا معاملہ۔ اب دم کے آگے آپ ران کے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ جب دم ایسی ہے تو ران کیسی ہوگی۔ تو کہا لہا فخذانی، یہ اونٹنی ایسی ہے ابو الحیات کہ لہا فخذانی، اس کی دو رانے ہیں، سب ہر اونٹ کی ہوتی ہے، سب کی اس کی دو رانے ہیں۔ اکملا النحد فیہما، اکملا معنی مکمل کر دینا، النحد کا معنی ہوتا ہے گوشت، فیہما ان رانوں کے اندر کوٹ کوٹ کے گوشت بھر دیا گیا ہے، سب ہے نا۔ جیسے تھیلی میں بھر دیتے ہیں نا، ویسے اس کے رانوں میں گوشت بھر دیا گیا، یعنی بڑی پرگوشت اونٹنی ہے۔ کأنہما بابا منیف ممردی، اور وہ جو دو رانے ہیں وہ دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے، باب کا معنی دروازہ، منیف کا معنی ہوتا ہے بلند، اور ممرد کا معنی ہوتا ہے چکنا۔ کأنہ صرح ممرد من قواریر، تو بابا قصر منیف ممردی، تو وہ دونوں رانے دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ کسی پرش کو اور بالکل چکنے محل کے دو دروازے محسوس ہوتے ہوں۔ جیسے یہ دو دروازے دکھ رہے ہیں آپ کو گھر کے، تو جب وہ اونٹنی کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پیروں کو آپ دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی شاہی محل کے جو ہے نا دو دروازے ہیں، یہ ران نہیں۔ تو ایسی اس کی رانے ہیں صاحب۔ اب اس کے بعد ران کا، دم کا، تھن کا سب ہو گیا تذکرہ۔ تھوڑا اور اوپر چڑھیے تو اس کی پیٹھ کی ہڈیاں ہیں، اس کا ذکر کیا صاحب۔ وطی محالن کل حنی خلوف ہو و اجرنۃ لذت بلدائم منددی، یہ پورا جو شعر ہے یہ تھوڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
तवा यतवी का माना क्या होता है साहब? लपेटना होता है। यौम नतवी समा कतई सिजिल लिलकुतुब, तो वहाँ पे मज़दर भी आया है, फ़ेल भी आया कुरान में। अत्तय्यु ये मज़दर है, तवा यतवी फ़ेल है साहब। तो यहाँ पे अत्तय्यु दिख रहा है, ये क्या है साहब? मज़दर हो जाएगा। मज़दर कभी इसमें फ़ाइल के माना में होता है, कभी इसमें मफ़ूल के माना में होता है। हम सब अल्लाह की खल्क़ है। खल्क़ खुदा बोलते हैं साहब। खल्क़ खुदा मतलब क्या है? अल्लाह का पैदा करना नहीं। खल्क़ खुदा से मुराद अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह ने जिसको पैदा किया। तो यहाँ पे मज़दर बोला गया है, और लेकिन इससे मुराद क्या है? मतवीयुन है। वतय्यु महालिन, तो तई बमाना मतवी है। महाल किसे कहते हैं? ये महालतुन की जमा है। जो पीठ की हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं, उन सबको क्या कहते हैं साहब? महालतुन कहते हैं। जब आप पीठ में हाथ लगाएंगे तो जोड़ जोड़ मिलेंगे आपको, किसी की पीठ पे या अपनी पीठ पे हाथ लगाएंगे तो वो एक एक टुकड़ा महालतुन कहलाता है, वो पूरा मिला के महाल है। तो वतय्यु महालिन ये असल में है महालुहु मतवीयतुन, उसकी पीठ की हड्डियाँ क्या है? खमीदा है, झुकी हुई है। वतय्यु महालिन कल हनीयु खुलूफहु। अच्छा, ये तो पीठ की एक सीधी हड्डी हो गई। दूसरे ये बाजू की हड्डियाँ कह लीजिए, है ना, मैं बाजू की हड्डियों को बता रहा होगा, पीठ की हड्डी तो सीधी रहती है ना। वतय्यु महालिन कल हनीयु खुलूफहु। अल हनीयु, अल हनीयतु का माना होता है कमान, उसी की जमा अल हनीयु है। हना का माना होता है टेढ़ा होना, कमान चुके उसके अंदर खमीदगी होती है। इस बुनियाद पे क्या कहते हैं? कमान को हनीयतुन कहते हैं। उसी की जमा क्या है? हनी है। अल खुलूफु, खुलूफ का माना होता है पसली की जो हड्डियाँ होती है सब, पसली की जो हड्डियाँ रहती है, इसको क्या कहते हैं? खुलूफ कहते हैं। इसका वाहिद खल्फ है। तो तय्यु महालिन, उसकी पीठ की हड्डियाँ क्या है? खमीदा है। कल हनी खुलूफहु, और उसके पहलू की हड्डियाँ, सीने की हड्डियाँ जो है कमानों के मानिंद है। ठीक। व अजरिनतुन लुज़्ज़त बिदाई मुनज़्ज़दी। अजरिना का माना होता है, ये जिरान की जमा है। जिरान कहते हैं जो गले की हड्डी होती है ना साहब, उसको कहते हैं। या गले का अंदरूनी हिस्सा, तो ये गला ये हो गया और ये गर्दन हो जाएगी। सब ऐसे ही बोलते हैं ना, जो बाहर है वो गर्दन है, जो अंदर है वो गला है। तो व अजरिनतुन, और उसकी जो गले की हड्डियाँ है। लज्जा का माना होता है चिपक जाना। अद्दायतु का माना होता है पीठ की हड्डी। मुनज़्ज़त का माना होता है तरतीबवार। तो जानवर जैसे खड़ा है तो गले की हड्डी जो आती है, तो जाहिर सी बात है ये हड्डी जाकर के यहाँ कहीं मिलती होगी, और ये हड्डी सीधे नीचे कहाँ तक आती है? कमर तक आती है। तो कहा ये गले की हड्डियाँ कहाँ मिली हुई है? उस हड्डी से मिली हुई है जो हड्डी बहुत सीधे नीचे लंबी है। सब समझ में आ रहा है साहब? तो वह अजरिनतुन लहू, और उसकी हड्डियाँ, उसके गले की हड्डियाँ लुज़्ज़त मिली हुई है उस हड्डी से के ऊपर, उस हड्डी से जो कि बिल्कुल सीधी है। या तो सबकी हड्डियाँ मिली रहती, इसमें कौन से कमाल की बात है सर ना। उसकी पीठ की हड्डियाँ भी खमीदा है, गोल गोल है, और उसके पसली की हड्डियाँ जो है कमान के मानिंद है, और उसके गले की हड्डियाँ उस हड्डी से मिली हुई है, गर्दन की उस हड्डी से मिली हुई है जो बिल्कुल तरतीब के साथ जोड़ दी गई हड्डी है सर जी। एक शेर उसी के मिसला और है। का अन्ना किनास दालतिन यकनुफानिहा व अतर किसियन तहत सुल्बिम मुअय्यदी। का अन्ना किनास, किनास अल किनास का माना होता है घोंसला। घोंसला एक वो होता है जो दरख्तों के ऊपर बनाया जाता है, आमतौर पे घोंसला उसी को कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन खोद करके जानवर अपने लिए ठिकाना बनाते हैं, तो यहाँ पे वही मुराद है। अब दालतू का माना होता है खजूर का दरख्त, बेर का दरख्त, जंगली बेर के दरख्त को दालतुन कहते हैं। कनफ़ा का माना होता है किसी को आगोश में ले लेना। तो जो जानवर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका पेट बहुत बड़ा है। तो वो बड़ा पेट कैसे है? तो कहा कि जैसे बेरी के दरख्त के आगोश में बने हुए दो घोंसले हो, दो घर हो, जो उसका अहाता किए हुए है। कोई दरख्त हो, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो रहता है सियार बोलते हैं, और जानवर रहते ज़मीन में ऐसे गड्ढा खोद देते हैं। जब गड्ढा खोद देंगे तो और दरख्त का तस्वुर कीजिए, तो वो जो अंदर ऐसे हल्का बन जाता है, उसने ऐसा बना रखा है। या फिर जो मिट्टी बाहर पड़ी हुई है उसका तस्वुर कीजिए, है ना। तो ऐसा महसूस होता है कि बेरी के दरख्त के आसरे में बने हुए दो घर यकनुफानिहा उसका अहाता किए हुए, इसका, इसके पेट का या इस जानवर का यहाँ तक कि एक पेट जो है
ایک گھر کی طرح دکھتا ہے، ایک دوسرا حصہ دوسرے گھر کی طرح دکھتا ہے، اتنے بڑے بڑے اس کے حلقے ہیں پیٹ کے، ہے نا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیری کے درخت کے آسرے میں بنے ہوئے دو گھر اس کے پیٹ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جسم کا احاطہ کیے ہوئے۔ وَأَطْرَ قِسِيٍّ تَحْتَ صُلْبٍ مُؤَيَّدٍ، یہاں پر بھی بالکل وہی ہے اطرا قسی کے اندر جو طی محالن کے اندر تھا۔ اطر کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ٹیڑھا کر دینا، تو یہاں پہ موتور یعنی ٹیڑھا کیا ہوا، خمیدہ کیا ہوا، یہ مصدر ہے اس میں مفعول کے معنی میں۔ القسیو یہ القوسو سے بنا ہے، قوس کی جمع اقوس ہے، قوس ہے، پھر اسی سے قوس میں کافی تعلیل کے بعد جو ہے وہ قسی بن جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کمانے۔ تحت صلب مؤیدی، صلب کا معنی ہوتا ہے پیٹ کی ہڈی، مؤید کا معنی ہوتا ہے مضبوط، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خمیدہ کا معنی اس کی مضبوط پیٹھ کے نیچے رکھ دی گئی ہے، مضبوط پیٹھ ہے اس کی، اور جو پسلی کی ہڈیاں ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ خمیدہ کمان ہے۔ تو یہ حساب وہ ایسی اونٹنی ہے جس کے اوپر میں سوار ہو کر کے کیا کرتا ہوں، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ تو ابھی بہت سارے اوصاف باقی ہے، ابھی تو ایک ایک کا تذکرہ شروع ہوا نا، تو سب انشاءاللہ آئیں گے، اگلے درس میں ہم ان کو پڑھتے ہیں۔